بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جب بھی نبی بھیجتا ہے تو وہ اس کو معجزہ دے کر بھیجتا ہے تاکہ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر اس پر ایمان لائیں۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا ٹھنڈی ہو جانا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاٹھی کا سانپ بن جانا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ سب معجزات میں سے ہیں۔ معجزہ کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ انسیت نہ ہونے کی وجہ سے کبھی یقینی چیز میں اختلاف ہو جایا کرتا ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں اگر ہم ہوتے اور ہمارے سامنے کوئی ہیلی کاپٹر، ٹرین، ہوائی جہاز وغیرہ کا تذکرہ کرتا تو ہم اس کا یقین نہیں کرتے، ہم اس کو جھٹلا دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار و مشرکین تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں غلطیاں نکالنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ قرآن میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا تذکرہ بھی ہے، اگر چاند کے 2 ٹکڑے نہ ہوئے ہوتے لوگ اس پر ضرور اعتراض کرتے کہ چاند کے 2 ٹکڑے تو ہوئے ہی نہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے اسی لیے تو انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی صحیح تعلیم دیتے تھے، ان کی تعلیم مبنی برحق ہوتی تھی۔ جیسا کہ زمانے جاہلیت میں عربوں کا عقیدہ تھا کہ جب بھی سورج گہن ہوتا ہے تو وہ دن منحوس ہوتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کی وفات ہوئی تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو نبی کے بیٹے کی وفات ہوئی ہے تو آج سورج بھی غمگین ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے ان کے اس غلط عقیدے کی تردید کی۔ اگر نبی کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو وہ ضرور اس بات کا فائدہ اٹھاتا اور کہتا کہ ہاں واقعی یہ میری وجہ سے ہوا ہے، یہ تو بہت اچھا موقع تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تردید کی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں مل جائیں گے۔ آپ صرف مطالعہ کریں، انشاءاللہ 2-2 4 کی طرح حق آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔